بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں, خبریں, وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب. اور صورتحال آپ کو میں نے بتائی تھی کشمیر کے بارے میں, خاص طور پہ کہ انڈیا کی طرف سے جو سندیش آیا تھا, جو پیغام آیا تھا کشمیر کے بارے میں کہ کچھ ہل جل نظر آ رہی ہے, اور اب اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق ہو گئی ہے. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ کم از کم اسٹیٹس کو, ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو شاید نہ رہے, یعنی کہ جوں کی توں جو پوزیشن ہے وہ نہ رہے, بلکہ کچھ ایسی سرگرمیاں اور کچھ ایسے اقدامات ہونے جا رہے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں پاکستان کے حکام کے ساتھ, یعنی را کے چیف کی ہمارے DGISI سے جناب فیض حمید سے ملاقات ہوئی, اجیت ڈوول کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہیں, اور یہ جو ملاقاتیں ہوتی رہیں پاکستان سے باہر, اس میں کچھ ڈسکشنز ہوئیں جو شرائط انڈیا کی طرف سے, یعنی کہ جو پیشکش انڈیا کی طرف سے آئی, جواباً پاکستان نے بھی ان کو کچھ شرائط بھیجی تھیں, اور یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جو اس وقت سٹیٹس کو ہے اس کے ہوتے ہوئے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ وزیر اعظم عمران خان نے ویٹو کر دیا تھا, اور انہوں نے اب اس کو پبلک بھی کر دیا کہ جب تک 5 اگست کا اقدام واپس نہیں لیا جاتا تب تک انڈیا کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے. کارڈز انہوں نے کچھ شو کر دی ہیں اور کچھ مزید شو کیے ہیں کہ انڈیا کیا چاہتا ہے, اور میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی, پچھلی ویڈیو سن لیجیے. لیکن اب یہ آیا جی کہ مقبوضہ کشمیر میں سیکورٹی بڑھائی جا رہی ہے, اور تازہ دم فوجی دستے مقبوضہ کشمیر میں آ رہے ہیں. اور اس میں میری اپنی بھی کچھ 1-2 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں پہ کافی غیر یقینی کی صورتحال مزید بڑھ گئی ہے, اور کچھ خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے کیونکہ غیر معمولی قسم کی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں. جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں اب انڈیا نے جو 5 اگست کا مودی سرکار نے اقدام کیا, 370 ختم کر دیا, 35 سے ختم کر دیا, ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے مزید ڈومیسائل ایشو کر دیے. اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے اور کچھ جو ہمارے بات چیت کروانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہمارے دوست ممالک ہیں جو اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں, پیچھے رہ کے, خاص طور پہ یہ ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کا جو ٹلٹ ہے وہ تو سارے کا سارا انڈیا کی طرف ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی لائن آف کنٹرول کو آپ فائنل کریں, اور 50-50 کا یہ فارمولہ, جبکہ جو چیزیں آ رہی ہیں پاکستان کو یہ قبول نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو یہ قبول نہیں ہے, بالکل نہیں قبول, کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے خون کی ندیاں بہا چکے ہیں, یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. تو وہاں پہ تو پاکستان کی طرف سے اس لیے پرائم منسٹر لیول پہ آ کے یہ بات پبلکلی کنوے کرنا پڑی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو کہ جناب فکر نہ کریں, یہ جتنی بھی ڈس انفارمیشنز آپ کے پاس آئیں ان کو آپ نے قبول نہیں کرنا. ہو یہ رہا ہے کہ جو اب غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اب یہ ساری باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو کشمیر کے اضافی دستے ہیں اس کے بارے میں جو وہاں کے پولیس کے چیف ہیں, انسپکٹر جنرل IG کشمیر مقبوضہ کشمیر وجے کمار, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معمول کی بات ہے, اور وہ معمول کی بات اس لیے ہے کہ یہ ری شفل ہو رہا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ اضافی دستے آ رہے ہیں, یہ ری شفل ہو رہا ہے. لیکن ایسا ان کی بات میں تھوڑا سا جھول بھی پایا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو ری شفل اور ایک سٹریس میں جو ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو نکالنا ہوتا ہے. یہ بات کسی حد تک درست ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نئی تعیناتیاں نہیں ہو رہی, نئی نمبرز نہیں بڑھائے جا رہے, نمبرز وہی ہیں جو پہلے تھے, صرف ری شفل ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ اتنی بڑی جو نقل و حرکت ہو رہی ہے
تو لگتا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے اور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مقامی رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ اینالسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی طرف سے بھی یہ باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ کشمیر کو دوبارہ سے تقسیم کرنے جا رہی ہے انڈین گورنمنٹ۔ جو پہلے کی گئی تھی وہ کیا کہنا چاہیے، نہیں اس پہ کنٹرول ہو سکا، اس کو قبولیت نہیں حاصل ہو سکی۔ وادی کشمیر مرکز کے زیر انتظام برقرار رہے گا۔ جموں کو، جو جموں کا علاقہ ہے، اس کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا جی، یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ جنوبی کشمیر کو جموں میں ضم کر کے ایک نئی ریاست کہتے ہیں قائم کی جائے گی، اور شمالی کشمیر کو لداخ میں ضم کر کے ریاست لداخ قائم کی جائے گی، اور کشمیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک فارمولہ ذہن آ رہا ہے جی، یہ اب وہ پلس چیک کریں گے۔ پھر دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کا اعلان کرنے والی ہے، تاکہ کشمیری پنڈتوں کو پھر سے بسایا جا سکے۔ یہ بات بالکل لگتی ہے دل کو۔ کشمیری پنڈتوں کی ایک تنظیم پنون کشمیر کا مطالبہ رہا ہے کہ وہ کشمیر واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایک تو الگ جگہ دی جائے، وہاں پہ وہ پرسکون طریقے سے رہیں، سیکورٹی موجود ہو، اور کشمیر کو 2 علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایک ٹیبل پہ چیز موجود ہے۔ اب وہاں کے جو کشمیر کے مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ابھی تک کیا کہنا چاہیے، ریومرز کی حد تک ہیں، ایک گپ شپ کی حد تک ہیں۔ چیک کیا جا رہا ہے، پبلک پلس کو چیک کیا جا رہا ہے، کشمیری قیادت کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اور قانونی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ پارلیمان کا اجلاس نہیں ہو رہا، اور پارلیمان کا اجلاس جاری نہیں ہے، اور اس کے لیے تو لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ایک بتا دیں کہ لیجسلیشن تو ہوگی جب چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ ابھی ٹیبل پہ کچھ آپشنز مختلف موجود ہیں، اور یہ آپشنز کیوں آ رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر یہ ہے جی کہ ایک اور چیز بھی خبر زیر گردش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاست کو، یعنی کہ ریاست جموں و کشمیر کو پھر سے تقسیم کرنے کی تیاری، اور کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک یہ خبر ہے۔ یہ سارے خبریں جان بوجھ کے دانستہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا ذرا اسٹیبلشمنٹ چیک کرنے کے لیے۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دے دیا جائے، لیکن ایسا کرنے کے لیے فوج پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں تعینات کی جائے گی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب بھی 5 اگست کا سٹیٹس تبدیل ہوگا اور دلی سرکار جو ہے وہ ایک سٹیپ 2 سٹیپ پیچھے جائے گی اور 5 اگست کے اقدام کو انڈو کرے گی، تو اس سے بڑا جو ریئیکشن ہے وہ آئے گا خوشی کی صورت میں، وہاں کی مقامی جو آبادی ہے اس صورت میں، کیونکہ ہر 2 صورتوں میں یہ وہاں پہ ایک دفعہ تو ایک انریسٹ ہوگا، ایک پازیٹیو وے میں اور ایک نیگیٹو وے میں۔ تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں کی جا رہی، کیونکہ ابھی سوچا جا رہا ہے، ابھی صرف یہ کارڈ شو کیے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ ہے کہ جی پارلیمانی اجلاس کے بغیر وہ کہتے ہیں مشکل ہوگا، کیونکہ آرڈیننس تو ایمرجنسی اور مجبوری میں لایا جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ لیجسلیشن کرنی ہوگی، اور لیجسلیشن کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس، قومی اسمبلی کا، لوک سبھا کا، راجیہ سبھا کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو 5 اگست کا اقدام ہوا تھا وہ باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ سے اپروو کروایا گیا تھا دلی کی۔ ایک اور چیز ہے جی، اور ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ جنوبی کشمیر کو جموں میں ضم کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو مسلمانوں کی مزید اکثریت ہو جائے گی اس علاقے میں، اور جو بی جے پی نہیں چاہے گی۔
یہ بات بھی درست ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اور اس وقت پاکستان سے لڑائی کے وہ کہتے ہیں کوئی آثار بھی نہیں ہے، تو لیکن میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ 2 سال میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ طاقت کے بل بوتے پر کیا گیا اور جو کچھ اکثریت اور اقتدار کے بل بوتے پہ کیا گیا وہ قابل قبول نہیں ہوا، اس کو وہ عمل پذیر نہیں ہو سکا پریکٹیکلی۔ 2 سال سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، مار دھاڑ ہے، گرفتاریاں ہو گئی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیے، ان کی زندگی، ان کی جانوں کو ضائع کیا گیا، جانوں کے نذرانے وہاں پہ لوگ پیش کر رہے ہیں، خواتین، نوجوان، بچے، بزرگ سب، لیکن وہاں پہ سچویشن تبدیل نہیں ہوئی، یعنی کہ انڈیا کے فیور میں نہیں گئی۔ اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جموں و کشمیر کو، جنوبی کشمیر کو جموں میں ضم کر دیا جائے اور مسلم میجورٹی اکٹھی کر دی جائے، تو یہ وہ آپشنز ہیں یا وہ فارمولاز ہیں جو کہ ٹیبل پہ موجود ہیں اس وقت، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ پاکستان نہ انڈیا دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ یا کوئی بھی اس کے ساتھ عالمی طاقتیں بھی مل جائیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کشمیریوں کی ول کے بغیر، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر آپس میں کوئی بندر بانٹ کر لیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کشمیری قیادت، اور وہ بھی مقبول پاپولر لیڈرشپ جو کشمیر کی ہے، وہ جب تک اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ خارج از امکان مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہیں۔ اس میں جو 5 اگست 2019 کو ختم کیا تھا جی، اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک جموں کشمیر اور دوسرا لداخ کا علاقہ۔ بھارت نے یہ کرنے کے لیے جی سینکڑوں کشمیری رہنماؤں کو اور وہ سارا کچھ میں نے بتایا گرفتار کیا، جیلیں بھر دیں، لیکن ایون جو پرو دلی کشمیری قیادت تھی، جس کو ہم کٹ پتلی حکومت کشمیری کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ بھی نہیں قابو میں آئے، اور انہوں نے بھی انکار کیا کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو جب ہوئی DGISI اور را چیف کی، اور اس میں پھر اجیت ڈوبھل بھی ملاقاتوں میں شریک ہوئے، اس میں ایک بنیادی بات کہی جا رہی ہے، اور یہ انڈیا کی طرف سے آئی ہے اور فرسٹ ٹائم آئی ہے، کہ ہم کسی تیسرے ملک کو، یا خاص طور پہ یہ میں کوڈ ان کوڈ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جیسے ملک کو جس کا اس ریجن میں کوئی رول نہیں ہے، ان کو ہم آن بورڈ نہ کریں، بلکہ ہم آپس میں براہ راست بات چیت کریں اور کسی کو ثالث بھی نہ بنائیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں، اور ایک 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے اندر اس سچویشن کو نارملائز کریں۔ یہ انڈیا کی خواہش ہے۔ اب ظاہر ماضی میں چونکہ کافی انڈیا کی طرف سے ہمیں تکلیفیں پہنچی ہیں، ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی، اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اعتبار کرنے کے لیے ایک لمبا کشت کاٹنا پڑے گا، لیکن ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو پاکستان نے تجاویز دیں، اور لگتا یہی ہے کہ اب وہ ٹیبل پہ آ رہی ہیں، اور اس کو کیسے تسلیم کیا جائے گا، یا تو بالکل سچویشن ورسٹ ہو جائے گی، اور ورسٹ ہونے کی صورت میں ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان جب تک وزیر اعظم ہیں تب تک تو پاکستان کی پوزیشن یہی رہے گی کہ 5 اگست کے انڈیا کے اقدام کے ہوتے ہوئے بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اس وقت کشمیر کے بارے میں کچھ ڈیولپمنٹس، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔